اچھے رشتے کے لیے اثردار عمل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھے رشتے کے لیے اثردار دعا۔ یہ جو دعائیں یہاں پہ پیش کی گئی ہیں، یہ خاص کر کے ان بچیوں کے لیے ہے جو نکاح کے قابل ہیں اور ان کے والدین اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ان کا نکاح ہو جائے۔ تو یہ رشتے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، یہاں انسانی دخل نہیں ہوتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو کام پہ لگا دیتے ہیں کہ یہ رشتوں کے لیے ایسی کوشش کریں۔ یہاں پہ حدیث اور بزرگان دین کی کتابوں سے ثابت کچھ نسخے بتائے گئے ہیں، کچھ عمل بتائے گئے ہیں۔ یہ 5 طریقے کے ہیں۔ یہ کس طرح کریں یہ آپ کو پہلے میں دکھاتا ہوں، بعد میں اس کا طریقہ اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتایا جائے گا۔ ایک بات یہاں پہ غور کرنے کے لائق ہے، اگر یہ دعائیں جس کا نکاح ابھی ہونا باقی ہے وہ بچیاں اگر پڑھ لیتی ہیں یا یہ ویڈیو چلا کر سن لیتی ہیں اور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتی ہیں تو یہ دعا زیادہ اثردار ہوتی ہے۔ اگر یہ بچیاں کوئی شرم محسوس کرتے ہیں یا کچھ گھٹن محسوس کرتے ہیں تو پھر اس کا بھائی بھی یہ دعا پڑھ سکتا ہے، بہن بھی یہ دعا پڑھ سکتی ہے، اور ماں باپ بھی وہ بچی کے حق میں دعا کر کے اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ آئیے اب یہ دعاؤں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقل لہ کن فیکون۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ جب کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ دوسری دعا یہ ہے، اسے بھی 5 بار پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس کا ترجمہ ہے، اے ہمارے رب، عنایت فرما ہم کو ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک اور کر ہم کو پرہیزگاروں کا پیشوا۔ تیسری دعا یہ ہے، اللہم لا تسلط علی بجنوبی من لا یخافوک فی ولا یرحمون۔ اسے بھی 5 بار پڑھیں۔ تو اس کا ترجمہ ہے، مجھ پر میرے گناہوں کی وجہ سے کوئی ایسا شوہر مسلط نہ فرما جو میرے بارے میں تجھ سے نہ ڈرے اور نہ مجھ پر ترس کھائے۔ یہ دعا جامع صغیر سے لی گئی ہے۔ چوتھی دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اعوذ بک من خلق ماکر عیناہ ترایان وقلبہ یرعان الرایا حسنۃ دفنہا
وَإِرَّايَا سَيِّئَةً أَذَاعَهَا۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ میں تیری پناہ لیتی ہوں ایسے مکار دوست یعنی برے شوہر سے جس کی آنکھیں مجھ کو دیکھے اور اس کا دل میری ٹوہ میں لگا رہے، میرے عیب ڈھونڈنے کی ہر وقت فکر سوار ہو، اگر کوئی نیکی دیکھے تو اس کو چھپا لے اور برائی دیکھ پائے تو اس کو پھیلاتا پھرے۔ یہ جو دعا ہے جامع صغیر صفحہ 59 سے لی گئی ہے۔ اب 5ویں دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم انی اعوذ بک من کل صاحب یؤذینی۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتی ہوں ہر ایسے ساتھی شوہر سے جو مجھے تکلیف دے۔ یہ بیان مناجات مقبول صفحہ 63 سے لیا گیا ہے۔ یہ سبھی 5 آیتیں 5 بار پڑھیں اور 2 رکعت صلاۃ الحاجات کی نماز پڑھ کے ہونے والے شوہر کے بارے میں جو خواہشیں ہیں یعنی جو گن آپ ان میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ اللہ سے مانگیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا شوہر آپ کو عطا کریں۔ یہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور آئندہ شادی کے بعد بھی ہونے والی دیگر تکلیفوں سے آپ محفوظ ہو جاتی ہیں انشاءاللہ۔ اب ان 5 آیتوں کا جو آخری حصہ ہے جو میں آپ کو بتانے والا تھا اور میں کہہ چکا ہوں کہ اس ویڈیو کے آخر میں بتا رہا ہوں، تو لیجئے وہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں۔ جیسے ہی آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگتی ہیں، آپ ایک برتن میں یا ایک کٹوری یا ایک پلیٹ میں چاول، گیہوں یا دال ایک مٹھی بھر تینوں اناج ملا کے اپنے سامنے رکھیں اور تھوڑی سی شکر اس پہ ڈالیں تاکہ یہ میٹھے چیز پہ فاتحہ دی جاتی ہے اس لیے زیادہ نہ ملائیں، اور اس چیز پہ فاتحہ دیں، اور فاتحہ دینے کے بعد اس برتن کو جس پہ آپ نے فاتحہ دی ہے وہ لے کر، اگر آپ یہ دن میں عمل کر رہے ہیں تو باہر آ کر جہاں پہ پیڑ کے نیچے چڑیا، کبوتر، کوا یا طوطا یا ایسے پنچھی جمع ہوتے ہیں ان کے کھانے کے لیے یہ بکھیرتے ہیں، اور جہاں پہ چینٹیاں ہوتی ہیں چاہے وہ کالی ہو یا لال، چاہے وہ کاٹتی ہو یا نہ کاٹتی ہو، ان سب کو یہ شکر ملی ہوئی اناج جو ہے وہاں پہ پھیلا دیجیے۔ اگر بہتر ہے آپ کے گھر کے نزدیک اگر کنواں ہو یا تالاب ہو یا ندی ہو جس میں مچھلیاں ہیں تو ان مچھلیوں کو آپ کھانا کھلائیں، چاہے روٹی کے ٹکڑے ہوں یا کوئی ایسی پاک صاف چیز جو مچھلی کھاتی ہے، ایسے وہ پانی میں ڈال دیں، اور جیسے ہی آپ کا برتن خالی ہوتا ہے آپ پلٹ جائیں اور اپنے گھر کا رخ لے کر سیدھے چلنے لگیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ کو پیچھے مڑ کے دیکھنے کے لیے کوئی آواز دے رہا ہے تو آپ مڑ کر نہیں دیکھنا، سیدھے اپنے گھر چلے جانا، آوازیں دینے والے کو آواز دینے دو اور آپ سیدھے گھر آ کے اپنے روزمرہ کے کاموں میں زندگی میں لگے رہنا۔
اور یہ ایسا عمل آپ نے کیا ہے یہ سوائے گھر والوں کے کسی کو پتہ بھی نہ چلا۔ اب درود غوثیہ پڑھا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم۔ اے اللہ اس عمل کے کرنے والے لڑکیوں کو تو رشتوں میں ان کے مناسب رشتہ تو عطا کر اور ان کے زندگی میں رحمتوں اور برکتیں بھر دے، آمین۔